بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عجیب باتیں دنیا میں پیش آتی رہتی ہیں۔ اللہ کرے ہم اس میں سے وہ باتیں لے لیں جو ہمارے کام کی ہو اور اللہ کو پسند ہو۔ ایک بات کسی نے سنایا کہ میری سسرال فلاں جگہ پر ہے اور میری ساس کا بڑھاپا آ گیا ہے، 60 سے اوپر ہو گئی ہیں، اور میں ان کا داماد ہونے کی وجہ سے وہ میری ماں ہیں، ان کے پاس بیٹھتا ہوں، ان سے باتیں کرتا ہوں، ان کی خیریت پوچھتا ہوں۔ اہلیہ بھی میری ساتھ میں ہوتی ہیں کیونکہ ان کی بیٹی ہیں۔ تو انہوں نے کہا، میں نے ایک دن پوچھ لیا کہ ہماری شادی کو اتنے سال ہو گئے، اب تو ہمارے بچے بھی بڑے ہونے لگے، اور آپ کے سامنے میں اتنی عمر سے اتنے سال تک آتا رہا۔ اماں، میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ آپ کے چہرے پر اتنا سکون، اطمینان، ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، اور یہ جو نور دیکھتا ہوں اس کی کچھ وجہ ہوگی، آپ کیا کرتی ہیں؟ کچھ تو میں اعمال دیکھتا ہوں کہ آپ گھر کے کام کاج ابھی بھی کر لیتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تسبیح، تلاوت، معمولات آپ کے بہت ہیں۔ آپ ابا کی خدمت بھی پوری طرح سے کرتی ہیں، یعنی خسر صاحب کی، لیکن کوئی ایسی بات ہمیں بتائیے جس سے ہمیں نفع ہو سکے۔ تو ان کی ماں نے کہا، ساس اماں نے، کہ بیٹا میں نہیں جانتی میں کیا کرتی ہوں، اچھا کیا کرتی ہوں، خراب، لیکن اتنی سی بات ہے کہ ہماری شادی سے پہلے ہمارے والد نے سمجھایا تھا کہ بیٹی دیکھو، تمہیں اپنا گھر چھوڑ کر جانا ہوگا، یہاں تم کو ہم نے ڈانٹا، غصہ کیا، پیار کیا، سب کچھ کیا، لیکن میرے غصے کو بھی تم نے باپ اور ماں سمجھ کر پیار سمجھ لیا تھا۔ اب جب تم دوسرے گھر جاؤ گی، وہاں ساس سسر جو تمہارے ہوں گے وہ بھی تمہارے ماں باپ ہوں گے، لیکن ان کا وہ جب کسی بات پہ غصہ کریں گے یا تمہاری مرضی کے خلاف کوئی چیز پیش آئے گی تو تم سسرال سمجھ کر اس کا برا لگاتی رہو گی اور کچھ دن تک برداشت کرو گی، اس کے بعد بولنا شروع کر دو گی۔ میں تمہارا باپ ہوں، تم کو نصیحت کرتا ہوں، کسی ایسی بات کا دل پہ کوئی اثر نہ لینا، اور شیطان اگر اسے بار بار یاد دلائے تو اسے جھٹک کر اللہ کو بلانا کہ اللہ پاک، میرے ابا نے مجھے نصیحت کیا تھا کہ بیٹا بولنا نہیں، صبر کرنا، اس لیے میں نے کبھی بھی میری سسرال میں جوائنٹ فیملی میں زندگی گزار کر کسی بات پر گھر والوں کے سامنے یا اپنے شوہر کے سامنے کسی قسم کی کوئی ناراضگی کے ساتھ کوئی تذکرہ نہیں کیا، اور میں نے تو زندگی میں کسی کا تذکرہ برائی سے کیا ہی نہیں جہاں تک مجھے خیال ہے۔ اس لیے شادی کے بعد کی بات کرتی ہوں، کیونکہ ابا نے نصیحت کیا تھا تو میں نے زبان کو بند کر رکھا تھا، اور کسی کی غیبت نہیں کرتی، کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتی۔ جو کچھ گھر میں پیش آتا رہا میں نے سمجھ لیا یہ میرا مقدر ہے، اور باپ کی تعلیم پر زبان نہیں کھولا، صبر کیا۔ لوگوں کو کیا ملا کیا نہیں ملا اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں، لیکن جب اس جوائنٹ فیملی سے چھٹکارا ہوا، میرے شوہر مجھے الگ لے کر رہنے لگے اور میری بھی بہویں ہو گئیں، میرے بھی داماد ہو گئے، تو جو چین سکون کی زندگی میں محسوس کر رہی ہوں کہ میرا گھر تو اللہ نے جنت بنا دیا ہے۔ اور آج بھی نہ میں بہوؤں کو کچھ کہتی ہوں، نہ کسی کی برائی دیکھتی ہوں۔ میرے ابا کی بات پر کہ برائی بھی ہے تو تم صبر کر لینا، وہ جانے، اس کا رب جانے، تمہیں کسی سے کیا لینا دینا۔ تم اپنی آخرت کی فکر میں لگ کر زبان سے اگر خاموشی اختیار کر کے اور صبر کر لو گی تو آج بھی جیت جاؤ گی، اور کل بھی انشاءاللہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے گا۔ میں اپنے باپ کی نصیحت پر عمل کر رہی ہوں۔ آج کی بچیاں بھی سن لیتی کاش یہ، اور صبر کے ساتھ جینا سیکھ لیتی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔